بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلخیص دروس القرآن، مطالب الفرقان، سورۃ البقرہ۔ تفسیر القرآن بالقرآن از علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ اخذ و تلخیص محمد اکبر دکشت بھاردواج۔ نظر ثانی ڈاکٹر انعام الحق، ایم فل پی ایچ ڈی اسلامک اسٹڈیز۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 180۔ كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين۔ تمہارے لیے یہ قانون مقرر کیا جاتا ہے کہ جب دیکھو کہ تمہاری موت قریب ہے اور تم اپنے پیچھے مال و دولت چھوڑ رہے ہو تو تم والدین اور دیگر اقربا کے لیے جنہیں تم اپنا قریبی سمجھو، خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں، قاعدے کے مطابق وصیت کر جاؤ۔ وصیت کر جانا تمام متقین پر فریضہ خداوندی ہے۔ کتبہ علیکم، تمہیں اس کا حکم دیا جاتا ہے یا تم پر یہ فرض کیا جاتا ہے۔ حقاً علی المتقین، یہ متقین پر فریضہ خداوندی ہے جس کا ادا کرنا واجب ہے۔ وصیت کی اہمیت اور حکمت اور قانون وراثت۔ ایک شخص کے 2 بیٹے ہیں، قانون وراثت کی روح سے ان دونوں کا برابر کا حصہ ہے۔ بڑا بیٹا والد کے خرچ پر ولایت تک پڑھ آیا اور آ کر بیرسٹر بن جاتا ہے اور شادی کر کے ایک خوشحال زندگی بسر کرنے لگتا ہے۔ اسے اپنا گھر چلانے کے لیے باپ سے ایک پیسے کی بھی ضرورت نہیں۔ اس کے برعکس اس کا دوسرا بچہ ابھی چھوٹا ہے اور باپ مر جاتا ہے۔ اب قانون وراثت کی روح سے ان دونوں بھائیوں کو آدھا آدھا حصہ ملے گا۔ کیا عدل کا تقاضا یہی ہے کہ ایک بچہ اتنا کچھ باپ سے لے چکا ہے، خوشحال زندگی بسر کر رہا ہے، دوسرا وہ ہے جس نے ابھی تعلیم حاصل کرنا ہے، بہت کچھ خرچ کر کے کسی مقام پہ پہنچنا ہے، تو کیا دونوں کا برابر حصہ ہوگا؟ یا بھائیوں کی ایک بہن ہے جو بیوہ ہو کر باپ کے گھر آ گئی ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے یتیم رہ گئے، لڑکی کو بھائیوں سے آدھا حصہ ملے گا تو وہ کس طرح اپنے بچوں کو پال سکے گی؟ یا میاں بیوی ہیں، ان کی کوئی اولاد نہیں، مرد مر جاتا ہے، بیوہ نے اپنی زندگی کاٹنی ہے اور اس کو صرف چوتھائی ملتا ہے، باقی مرحوم مرد کے بھائی بہن لے جاتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ بیوہ کو گھر سے نکال کر گھر پر بھی قبضہ کر لیا جائے۔ اوپر مثالوں سے صاف نظر آ جائے گا کہ قانون وراثت عدل پر نہیں ہے۔ خدا نے ایسے غیر مساویانہ حالات میں اور قانون وراثت کو عادلانہ بنانے کے لیے ہر مسلمان پر وصیت کرنا فرض قرار دیا ہے۔ وصیت کے معنی یہ ہیں کہ ایک شخص خود سمجھ سکتا ہے کہ میرے پسماندگان میں سے کس کس کی کتنی ضرورت ہوگی اور وہ ان کی ضروریات کو پیش نظر رکھتے ہوئے جتنا جی چاہے جس کو جی چاہے اس کے حق میں وصیت کر دے۔ یہ ہے وصیت کی اہمیت و حکمت، تاکہ پسماندگان کی کسی حد تک ضروریات کا بندوبست ہو جائے۔ آپ کے ذہن میں آئے گا کہ پھر خدا کا قانون وراثت کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ متوفی کی وصیت کو پورا کرنے کے بعد اگر کچھ بچ جائے یا اسے موت نے وصیت کرنے کی مہلت ہی نہ دی ہو تو پھر قرآن کا قانون وراثت لاگو ہوگا۔ لیکن مقدم یہی ہے کہ ہر شخص اپنے پسماندگان یا عزیز و اقارب یا کسی کے بھی حق میں اپنی زندگی میں وصیت کر جائے۔ انسان خود بہتر جانتا ہے کہ اس کے مال کا قانون وراثت کے اعتبار سے نہیں بلکہ عدل کے اعتبار سے کون زیادہ حقدار ہے، اس کی ضرورت کیا ہے۔ قرآن نے روزوں کے لیے کہا کتبہ علیکم الصیام، سورہ 2 آیت نمبر 183، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ جنگ کے لیے کہا کتبہ علیکم القتال، سورہ 2 آیت 216، تم پر جنگ کو فرض قرار دیا۔ اسی طرح اس آیت میں وصیت کو فرض قرار دیا گیا۔ کتبہ علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا ان الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، سورہ 2 آیت 180۔ تمہارے لیے یہ قانون مقرر کیا جاتا ہے
کہ جب دیکھو کہ تمہاری موت قریب ہے اور تم اپنے پیچھے مال و دولت چھوڑ رہے ہو تو تم والدین اور دیگر اقربا کے لیے جنہیں تم اپنا قریبی سمجھو خواہ وہ تمہارے رشتہ دار ہوں یا نہ ہوں قاعدے کے مطابق وصیت کر جاؤ۔ وصیت کر جانا تمام متقین پر فریضہ خداوندی ہے۔ پورے قرآن میں کہیں ان الفاظ میں نماز کو فریضہ قرار نہیں دیا گیا۔ نماز کی اہمیت سے انکار نہیں، لیکن ہم کہنا یہ چاہتے ہیں کہ وصیت کرنا نماز سے بڑا فریضہ ہے۔ قرآن میں بہت کم احکام ہیں جن کی اس انداز میں تاکید کی گئی ہے۔ اس آیت میں وصیت کرنا متقین پر فریضہ بتایا گیا ہے۔ قرآن نے وصیت کو اتنا اہم سمجھا کہ اس کی جزیات تک بھی خود مقرر کر دی۔ سورۃ المائدہ میں ہے کہ اے جماعت مومنین، اگر تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے تو وصیت کرو، اور وصیت کے لیے اپنے میں سے دو عادل گواہ مقرر کرو۔ اگر کہیں سفر کی حالت میں ایسی صورت آ جائے تو جو بھی عادل گواہ تمہیں ملے، جو عادل گواہ تمہارے سامنے ہوں، ان کے سامنے وصیت کرو۔ اگر وصیت لکھی نہیں گئی، زبانی ہے، تو گواہوں کو بلاؤ، ان کو تم قسم دو۔ سورہ 5 آیت نمبر 106۔ یعنی یہ ساری تفصیل قرآن میں وصیت کے متعلق دی ہوئی ہیں۔ معلوم ہو گیا کہ قرآن کی روح سے یہ کتنی اہم چیز ہے۔ سورہ النساء میں ہے کہ فرقہ میں من بعد وصیت یوصی بہا او دین، سورہ 4 آیت نمبر 11۔ وصیت پوری کرنے کے بعد اور اس کا قرضہ دینے کے بعد، یعنی وراثت کا قانون وصیت اور قرضہ کے بعد لاگو ہوگا۔ اسی سورہ کی مما ترکنا من بعد وصیت یوصینا بہا او دین، سورہ 4 آیت 12۔ جو کچھ وصیت کے بعد اور قرضے کے بعد بچ جائے، یعنی پھر قانون وراثت لاگو ہوگا۔ قرآن نے بڑی ہی وضاحت و صراحت، تشریح و تبیین کے ساتھ وصیت کو بیان کیا ہے۔ 4 مرتبہ یہ دہرایا گیا ہے کہ وصیت اور قرضہ چکانے کے بعد قانون وراثت کے مطابق حصے دیے جائیں۔ یہی نہیں کہ وصیت کی اجازت ہے، بلکہ اس کو مومنین پر ایک فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ دیکھیے اوپر مثالوں میں ہمیں قانون وراثت غیر عادلانہ لگتا تھا، وصیت کو فرض قرار دینے کے بعد وہ غیر عادلانہ نہیں رہا۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، لیکن حدیث کہتی ہے کہ ورثاء کے بارے میں وصیت نہیں کی جا سکتی۔ البتہ غیر ورثاء کے بارے میں بھی 1/3 مال میں وصیت کی جا سکتی ہے۔ حدیث پر مبنی مروجہ شریعت نے دراصل وصیت کی آیات کو منسوخ کیا ہوا ہے، حالانکہ یہ بات صحیح نہیں ہے، کیونکہ وَتَمَّتْ کَلِمَاتُ رَبِّکَ صِدْقًا وَعَدْلًا لا مبدلہ لکلماتہ، سورہ 6 آیت نمبر 116۔ خدا نے صدق و عدل کے ساتھ اپنے قوانین دے دیے، اب ان میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ خدا تو کہہ رہا ہے کہ اس کے قوانین کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، پھر بخاری کی بیان کردہ حدیث کیسے قرآن کی آیات کو منسوخ کر سکتی ہے؟ خدا کو اگر اپنی کسی آیت کو منسوخ کرنے کی ضرورت پڑ جائے تو پھر وہ خدا کہلانے کا مستحق نہیں رہتا۔ یہ بات تو انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کے ساتھ ہوتی ہے، کیونکہ قانون بناتے ہوئے ان کی کل پر نگاہ نہیں ہوتی، جبکہ خدا کے سامنے تو ماضی، حال اور مستقبل کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ ہمارا ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی قرآن کے مطابق بسر کی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول قرآن کے خلاف ہو۔ آیت نمبر 181۔ فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم۔ تو جو لوگ اس وصیت کو سننے کے بعد بدل ڈالے، یہ سمجھتے ہوئے کہ وصیت زبانی ہے، تحریری نہیں، کوئی اور سننے والا تو تھا نہیں، تو بدلنے کے جرم کے مرتکب بدل ڈالنے والے ہی ہیں۔ اگر کوئی سننے والا موجود نہیں تھا تو اللہ سب کچھ سننے والا ہے، اور جو تم کرتے ہو اس کو جاننے والا تو ہر جگہ موجود ہے۔ آیت 182۔ فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بينهم فلا اثم عليه ان اللہ غفور رحیم۔ لیکن جس کو
کسی وصیت کرنے والے کی طرف سے کسی بے جا جانبداری یا حق تلفی کا اندیشہ ہو، وصیت کرنے والے کی موت سے قبل ان میں صلح کرا دے۔ اگر مصالحانہ کوشش ناکام رہیں تو آخری فیصلہ وصیت کرنے والے کا برقرار رہے گا۔ مصالحانہ کوششیں وصیت کو بدل دینے کے جرم کی مانند نہ ہوں گی۔ بلا شبہ اپنے قانون میں اس قسم کی گنجائش رکھ دینا مغفرت و رحمت خداوندی کا تقاضا تھا۔ آیت نمبر 183۔ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون۔ اے جماعت مومنین، تم پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلی اقوام پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے، تاکہ تم قوانین خداوندی کی پاسداری کرنے سے دنیا و آخرت کے سفر حیات میں خطرات سے محفوظ رہ سکو۔ صوم کا مفہوم اور اس کی غرض و قائد۔ صیام کے معنی ہے سرکش گھوڑے کو لگام کے ذریعے روک لینا ہے، یعنی گھوڑے کو جان سے نہیں مارنا، بس اس کی سرکشی ختم کرنی ہے تاکہ اس کی قوتوں کو قاعدے اور ضابطے کے مطابق استعمال کیا جائے۔ اس کے بعد یہ لفظ رک جانے، بعد رہنے، ٹھہر جانے کے لیے بھی استعمال ہونے لگا۔ عام طور پر تو کھانے کی اشیاء جو حرام ہیں وہ 4 ہیں، باقی حلال ہیں، لیکن جنگ میں یا تو اشیاء ملتی نہیں یا کھانے کا موقع نہیں ملتا، تو سپاہیانہ زندگی کا خوگر بنانے کے لیے ضروری تھا کہ حالت امن میں قوت برداشت بڑھانے کے لیے حلال اشیاء کو بھی ایک خاص وقت تک، پورے ماہ تک ممنوع قرار دیا جائے، تاکہ جماعت مومنین آیت 2:185 کا فریضہ لِتُکَبِّرُوا عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، یعنی خدا کی کبریائی قائم کر سکے۔ خدا کی کبریائی قائم کرنے کے لیے جنگ بھی کرنا پڑے تو سپاہی میں سرکشی نہ ہو، وہ ہتھیاروں کا استعمال بھی قاعدہ اور قانون کے مطابق کرے۔ کیونکہ جماعت مومنین کا ہر فرد سپاہی ہوتا ہے، اس لیے روزے اجتماعی طور پر فرض قرار دیے گئے۔ روزہ ایک ریفریشر کورس ہے تاکہ مومن خدا کو میدان جنگ میں بھی حاضر و ناظر جانے اور سرکشی اختیار کرنے سے بچا رہے۔ مجرم کو جرائم سے روکنے کے لیے تو خارج سے پابندیاں عائد کرنا ہوتی ہیں، لیکن روزہ مومن کو سیلف امپوزڈ پابندیاں عائد کرنا سکھاتا ہے۔ یہ سیلف امپوزڈ پابندیاں سال کے باقی مہینوں میں بھی برقرار رہنا چاہیے۔ دراصل یہ ضبط خواہش، سیلف ڈسپلن ہی اطاعت ہے۔ سابقہ امتوں میں بھی مجاہدین تیار کرنے کے لیے خدا نے اسی طرح روزے فرض کیے تھے۔ کتبہ، فرض و لازم قرار دینا۔ روزوں کی غرض و غائد کے لیے کہا لعلکم تتقون، تاکہ اسی دنیا میں تم محتاط انداز میں زندگی بسر کرنے لگو، یعنی چاہے جنگ بھی کیوں نہ ہو تم خدا کے قوانین کی خلاف ورزی سے محتاط رہو۔ اگر انسان کو حکم اور قانون کی غرض و غائد یعنی حکمت بتا دی جائے تو انسان کے ارادے کو عمل کے میدان میں استقامت مل جاتی ہے، اور انسان کے اندر نہایت استقامت کے ساتھ قانون کی پابندی کی استعداد پیدا ہو جاتی ہے۔ انسان خود دیکھ لیتا ہے کہ قانون کی جو غرض و غائد بتائی گئی ہے وہ قانون پر عمل درآمد سے برآمد ہو بھی رہی ہے یا نہیں۔ اگر غرض و غائد سامنے آ رہی ہیں تو ٹھیک، ورنہ کھڑے ہو کر سوچنا ہوگا کہ خدا نے جو حکمت بتائی ہے اس کو تو برآمد ہونا چاہیے، کیا عمل میں تو کوئی غلطی نہیں ہے؟ آیت نمبر 184۔ أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ روزے گنتی کے چند ایام کے ہیں، اس پر بھی تم میں سے جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر دے۔ لیکن اگر کسی کی طبیعت حالت مستقلاً ایسی ہو کہ وہ روزے کو بے مشقت نبھا سکے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے کے عوض کسی ایک حاجت مند کی روٹی کا انتظام کر دے، اور جو زیادہ لوگوں کی روٹی کا بندوبست کر سکے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر کوئی یہ فیصلہ کرے کہ روزے کی مشقت کو نبھا ہی لے گا
تو بہتر ہے کہ روزہ رکھ لیں، کیونکہ جو مقصد روزے سے حاصل ہوگا وہ فدیہ دینے سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ اگر تمہارے پیش نگاہ روزے کی حکمت ہو تو روزہ رکھو۔ یطیقونہ کا مفہوم الطاقہ، وہ قوت جس سے کوئی کام بمشکل کیا جا سکے۔ اس بات کا فیصلہ انسان خود کر سکتا ہے کہ روزہ کو نبھا سکتا ہے یا نہیں۔ ایسے لوگوں کے لیے دوسرے ایام میں روزہ رکھنے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو ایسے ضعیف، بوڑھے، اپاہج، کاریگر اور مزدور، نیز مجرم جن کو مشقت کے کاموں پر لگایا گیا ہو، یا ایسے ہی دیگر افراد جن پر روزہ رکھنا شاق ہو، تو وہ فدیہ دے سکیں گے، تاکہ ایسے لوگ طبعی طور پر نہیں تو کم از کم ذہنی طور پر اس ٹریننگ پروگرام میں شامل رہیں۔ قرآن اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ روزہ رکھنے کی قوت رکھنے کی بجائے روزہ کا فدیہ ادا کر دیا جائے۔ قوت رکھنے والوں کو روزہ رکھنا ہوگا۔ جو گھر پر موجود ہے اور تندرست ہو اس کے لیے روزہ فرض ہے۔ مریض جب تندرست ہو جائے تو روزے فرض ہیں، اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنا ہوگی۔ سفر سے گھر آ جائیں تو روزے فرض ہیں، گھر آ کر گنتی پوری کرنا ہوگی۔ ایک شخص بوڑھا ہو چکا ہے، روزے رکھنے کی اس میں طاقت نہیں ہے، وہ روزہ رکھتا بھی ہے تو بمشقت رکھ سکتا ہے، تو ایسے لوگ فدیہ دے سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو جیلوں میں مشقت کرنا پڑتی ہے، دودھ پلانے والی نیز حاملہ عورتیں ہوتی ہیں، تو ایسے افراد کو عربی زبان میں یتیق کہتے ہیں، یعنی وہ لوگ جو کام کو بے مشقت کر سکیں۔ اس لفظ کا مادہ توئے واو کاف ہے۔ اس لفظ کے بنیادی معنی ہے وہ جو بے مشقت کوئی کام کرے، یعنی جو اس کام کو بڑی مشقت کے بعد کر سکے۔ کرنا پڑ رہا ہے تو بڑی مجبوری میں کرے، تو ایسے لوگ یتیق کے زمرے میں آتے ہیں۔ ایسے افراد نہ اس وقت روزہ رکھ سکتے ہیں نہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، تو ایسے لوگ فدیہ دے سکتے ہیں۔ ایسے لوگ ایک سپاہی کا خط بھیجتے رہیں، یعنی ایسے مساکین جو روزہ تو رکھنا چاہتے ہوں لیکن خوراک نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھ سکتے ہوں۔ فدیہ دینے والے یوں ذہنی طور پر ریفریشر کورس میں شامل ہو جائیں گے۔ مریض تندرست ہونے کے بعد اور مسافر گھر پہنچنے کے بعد روزے پورے کر لیں گے۔ یوں سب مومنین اس پروگرام میں شامل ہو جاتے ہیں، کوئی بچتا ہی نہیں۔ پطرس بستانی کی تالیف محیط المحیط ایک مستند لغت ہے۔ اس میں ہے کہ طاقت کے معنی ہے کسی چیز پر قدرت رکھنا، لیکن یہ ایسی قدرت رکھنے کا نام ہے جسے انسان بمشقت کر سکے۔ توئے واو قاف مادہ سے ہی لفظ توق ہے جو گلے میں ڈالا جاتا ہے۔ دراصل یتیق کے زمرے میں آنے والوں کے لیے یہ توق کے ساتھ تشبیہ ہے جو کسی کے گلے میں ڈال دیا جائے۔ ایک دوسرے مقام پہ ہے وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ، سورۃ 2 آیت 286۔ عمومی ترجمہ کیا جاتا ہے کہ جن چیزوں کی ہمیں طاقت نہ ہو ہم پہ وہ بوجھ نہ ڈال دینا، یعنی اللہ میاں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ حکم دینے سے پہلے دیکھ لینا کہ ہم اس بوجھ کو اٹھا بھی سکتے ہیں یا نہیں۔ اس کے معنی یہ نہیں جو عمومی ترجمے میں اختیار کیے گئے ہیں۔ اس کے معنی ہے جس کا بجا لانا ہم پر دشوار ہو، وہ بے مشقت کیا جا سکے، یا جس کے کرنے کے ہم متحمل نہ ہو سکیں وہ ذمہ داری ہم پر نہ ڈال۔ محب الدین ابن الفیض السید محمد مرتضی الحسینی الواسطی الزبیدی الحقی، وفات 1205 ہجری 1791 عیسوی کی تالیف تاج العروض ہے، جو عربی کا مستند لغت ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ الطاقہ اس قوت کا نام ہے جس سے کوئی کام کرنا کسی انسان کے لیے بمشقت ممکن ہو۔ وہ اس پر ایسی شاخ گزرے جیسے کسی نے اس کی گردن میں توق ڈال دیا ہو۔ مصر کے مشہور مفتی علامہ محمد عبدہ 1849 تا 1906 عیسوی نے اپنی تفسیر المنار میں لکھا ہے کہ عرب الطاق الشیء صرف اس وقت کہتے ہیں جب قوت اتنی کم ہو کہ اس کی وجہ سے کسی کام کے کرنے میں شدید مشقت کا متحمل ہونا پڑے، جب اس کی قوت انتہائی دشواری کے ساتھ اس کو برداشت کر سکے۔ چنانچہ الذین یطیقونہ سورۃ 2 آیت 184 سے مراد بوڑھے ضعیف اپاہج لوگ ہیں جن کی بیماریوں کے اچھا ہونے کی امید نہ ہو۔ وہ لوگ بھی جو ان کے مثل ہیں، مثلا وہ کام کرنے والے جن کی معاش مشقت پر مشتمل ہو، ان کو مسلسل کام ہی مزدوروں کا سا کرنا ہوتا ہے۔ امام راغب اصفہانی وفات 502 ہجری نے اپنی تصنیف المفردات کی غریب القرآن میں کہا ہے کہ الطاقہ
اس قوت کا نام ہے جس سے کسی کام کا کرنا کسی انسان کے لیے بمشقت ممکن ہو۔ زمخشری کی تفسیر کشاف میں بھی یہی مفہوم ہے۔ آلوسی کی تفسیر روح المعانی میں بھی یہی ہے۔ قرطبی کی تفسیر القرآن کے اندر اس نے الذین یطیقونہ سورہ 2 آیت 184 کی تفسیر لکھی کہ اس سے مراد بوڑھے مرد اور بوڑھی عورتیں ہیں۔ قرآن آگے کہتا ہے کہ جتنا بتایا گیا ہے اتنا ہی نہیں، اگر فدیہ زیادہ بھی دے دیا کرو تو یہ تمہارے لیے اچھا ہے۔ بہرحال کہا کہ اگر روزہ رکھ سکو تو یہ بہتر ہے۔ یہ فیصلہ ہر کوئی انفرادی طور پر کر سکتا ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے یا نہیں۔ یطیقونہ کا معنی اردو میں لینے کے بجائے اگر عربی میں لیے جائیں تو پھر کوئی الجھن پیش نہیں آئے گی۔ آیت نمبر 185۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون۔ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن کو لوگوں کے لیے ہدایت بنا کر اس کے نزول کا آغاز کیا گیا۔ یہ انسانوں کو اس کی منزل مقصود تک پہنچنے کے لیے واضح اور ابری ہوئی راہ بتاتا ہے، جو علم و بصیرت پر مبنی ہے اور جو مستقل اقدار کے ایسے پیمانے پیش کرتا ہے جو حق اور باطل کو جدا جدا کر دیتے ہیں۔ تو جو شخص اس مہینے میں اپنے گھر پر موجود ہو تو اسے چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے، لیکن گھر پر تو ہو مگر بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے۔ یہ رعایتیں اس لیے ہیں کہ خدا تمہارے لیے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے، سختی اور تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا، اور وہ چاہتا ہے کہ تم دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لیا کرو۔ روزوں کی ٹریننگ کا مقصد یہ ہے کہ تم اس قابل بن جاؤ کہ خدا کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق اللہ کی کبریائی ساورینٹی قائم کر دو، تاکہ تمہاری کوششوں کا بھرپور اور اچھا نتیجہ برآمد ہو۔ بینات من الہدی، یہ راستہ مبہم نہیں، پیچیدہ نہیں، معین، واضح، صاف اور روشن راستہ ہے۔ والفرقان، اور حق اور باطل میں فرق کے بتا دینے والا ہے۔ فرقان اس مانگ کو بھی کہتے ہیں جس میں ادھر کے بال ادھر اور ادھر کے بال ادھر ہو جائیں، میز۔ فرقان پیمانے کو بھی کہتے ہیں جس سے کوئی چیز ماپی جائے۔ فمن شاہدہ، جو تم میں سے اپنے گھر پر ہو، عربی زبان میں شاہدہ کہتے ہیں جو گھر پہ موجود ہو، غابہ جو سفر میں ہو، مریضن کہہ کر بتا دیا کہ روزہ رکھنے کے لیے تندرست ہونا ضروری ہے۔ مریض ہے یا گھر پر نہیں ہے تو ان کے لیے کہا کہ سال کے باقی دنوں میں گنتی پوری کرو۔ سورہ 2 آیت 186۔ فل یا سن ہو، چاہیے کہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ فل یا سن ہو میں ہے کی ضمیر اسم ماہ رمضان کی طرف جاتی ہے۔ عید الفطر دراصل جشن نزول قرآن کی وہ تقریب ہے جس کو منانے کا حکم خود خدا نے دیا ہے۔ ماہ رمضان مجاہدین کی ٹریننگ کے لیے ریفریشر کورس مقرر کیا گیا ہے۔ کہا گیا ہے کہ اس مہینے میں قرآن کریم کے نزول کا آغاز ہوا تھا۔ گویا عید نزول قرآن کے آغاز کی ایک ایسی تقریب ہے جس کی یاد اس طرح سے قائم رکھی گئی کہ مومنین مجاہدین کی زندگی میں جہاد کی تیاری کے لیے جو ایک وقت مخصوص کیا، اسے وقت کے ٹائم کے اعتبار سے اس تقریب عظیم کے ساتھ ملا دیا جو نزول قرآن کریم کی تھی۔ سورہ یونس میں کہا گیا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ سورہ 10 آیات 57-58۔
اے لوگوں، جس قانون کی قوتوں کا کوئی ٹھکانہ نہیں، وہی ضابطۂ حیات کی شکل میں تمہارے پاس آ گیا ہے۔ اس میں تمہارے نشو و نما اس میں تمہارے نشو و نما دینے والے کی طرف سے نصیحت ہے، دلوں کی کشمکش اور اضطراب کا علاج ہے، اور جو قوم اسے اپنا ضابطۂ حیات تسلیم کر لیتی ہے اس کو کامیابی کی طرف رہنمائی بھی کر دیتا ہے، اور ان کے لیے سامان نشو و نما کا انتظام بھی کر دیتا ہے۔ ان سے کہہ دو، اس قسم کے ضابطۂ حیات قرآن کا مل جانا انسانوں کے لیے خدا کے فضل و رحمت کی نمود ہے۔ یہ ہر اس چیز سے بہتر ہے جسے تم جمع کرتے رہتے ہو۔ تمہیں چاہیے کہ اس کے ملنے پر جشن مسرت مناؤ۔ عید الفطر حقیقت میں قرآن کریم کے نزول کی مسرت میں ہمارے ہاں کا یادگاری تہوار ہے جسے ہم عید کہتے ہیں۔ اس آیت میں صرف اتنا ہی ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا، اور سورہ یونس میں جشن مسرت منانے کے لیے کہا ہے۔ قرآن حکیم کوئی ایسا حکم صادر نہیں کرتا جو ناممکن العمل ہو۔ نیز روزہ کی حکمت۔ میدان جنگ میں ثبات و استقامت کا سوال ہو یا معاشرتی اور معاشی دنیا میں نظام عدل و مساوات کے قیام کا سوال ہو، یہ صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمہیں اپنے آپ پر ضبط ہو، یعنی جب کبھی ایسا ہو کہ تمہارے کسی جسمانی حیوانی تقاضا اور بلند انسانی قدر میں ٹکراؤ ہو تو تم خدا کی قدر کو جسمانی تقاضا پر ترجیح دو، نیز تم جفاکشی اور مشقت طلبی کی زندگی بسر کرنے کے عادی ہو جاؤ، اور اس طرح تم قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ گے۔ الذین یطیقونہ سورۃ 2 آیت 184 کی وضاحت ہم پچھلی آیت میں کر آئے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو بمشقت روزہ نبھا سکیں تو وہ روزہ کا فدیہ دے کر اس پروگرام میں ذہنی طور پر شامل ہو سکتے ہیں۔ اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ رعایت اس لیے ہے کہ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، سورۃ 2 آیت 185۔ ہم تمہارے لیے آسانیاں چاہتے ہیں، تمہیں مشکلات میں پھنسانا نہیں چاہتے۔ اللہ تمہارے لیے سختی اور تنگی پیدا نہیں کرنا چاہتا، یعنی ہم کوئی ایسا حکم نہیں دیتے جو ناممکن العمل ہو۔ ہم پہلے ذکر کر آئے ہیں کہ خدا جہاں کوئی حکم دیتا ہے تو اس کی حکمت غرض و غایت بھی بتا دیتا ہے۔ قرآن نے روزوں کی 3 حکمتیں بتائی۔ نمبر 1، لعلکم تتقون، سورۃ 2 آیت 183، تاکہ تم خطرات کا مقابلہ کرنے اور قوانین خداوندی کی نگہداشت کرنے کے قابل ہو جاؤ اور سفر زندگی میں محتاط انداز سے آگے بڑھ سکو، اور تمہارا کوئی قدم قوانین خداوندی سے ادھر ادھر نہ ہونے پائے۔ نمبر 2، لعلکم یشکرون، سورۃ 2 آیت 185، تاکہ تمہاری محنتوں کا بھرپور نتیجہ برآمد ہو۔ ان دونوں صلاحیتوں کے ابھر آنے کا انتہائی مقصد بتایا ہے۔ نمبر 3، وَلِتُکَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، سورۃ 2 آیت 185، تاکہ تم اپنی ابھری ہوئی صلاحیتوں سے کام لے کر اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اس کی کبریائی ساورنٹی قائم کرو۔ کائنات میں فطری قوانین تو از خود نافذ ہیں، وہاں اللہ کی کبریائی از خود قائم ہے، لیکن انسان کو مجبور پیدا نہیں کیا گیا، اس کو اختیار و ارادہ عطا کیا گیا ہے۔ اس لیے انسانوں کو اپنے معاشرہ میں اللہ کی کبریائی اسی کے قوانین کے مطابق خود قائم کرنا ہوگی اور اسی کے تحت زندگی بسر کرنا ہوگی۔ انسان کو اپنے اختیار و ارادہ کی وجہ سے معاشرے میں خود قائم کرنا ہوتی ہے۔ اس مقصد کے لیے 1 ماہ کا ٹریننگ پروگرام رکھا جس سے تتقون اور تشکرون کی صلاحیت مضبوط تر ہو کر ابھرتی ہیں، اور یہ ابھری ہوئی صلاحیتیں خدا کی کبریائی قائم کرنے میں صرف ہوں گی۔ اللہ کے قوانین کی کبریائی قائم کرنے کا مطلب نظام خداوندی کو غالب کرنا ہے۔ اسی بات کو قرآن نے دوسرے مقام پہ کہا، لِیُظْہِرَهُ عَلَى الدِّینِ کُلِّهِ، سورہ 9 آیت نمبر 33، تاکہ ہمارا دین انسان کے خود ساختہ تمام نظام ہائے عالم پر غالب آ کر رہے۔ یہاں سے ہمیں معلوم ہو گیا کہ روزوں سے امت کے اندر وہ صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے جس سے یہ خدا کے بتائے ہوئے نظام کو دنیا میں رائج ہی نہیں کرے گی، بلکہ دنیا میں انسان کے بنائے ہوئے تمام نظاموں پر اسے غالب کر کے اس کی کبریائی کو دنیا کے سامنے عملاً قائم کر کے بتا دے گی۔ یہ ہے روزوں کی غرض و غایت۔ آیت نمبر 186۔
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اے رسول، جب میرے بندے تم سے میرے متعلق دریافت کریں تو ان سے کہہ دو کہ میں ہر وقت ان کے قریب ہوں۔ وہ اس طرح کہ جب بھی کوئی شخص اپنی رہنمائی کے لیے مجھے پکارتا ہے تو میرا قانون ہدایت جو قرآن میں محفوظ ہے اس کی پکار کا جواب دیتا ہے۔ تو ان سے کہہ دو کہ قرب الہی کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ میرے قوانین کی صداقتوں پر یقین محکم رکھیں اور ان کی پوری پوری اطاعت کریں تاکہ یہ ہدایت یافتہ راستے پر چلتے رہیں۔ دعا سے متعلق تفصیلی وضاحت کے لیے دیکھیے سورہ الفاتحہ کی آیت 4 کے تحت آیت نمبر 187۔ أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون۔ تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے ساتھ جنسی اختلاط کو جائز کیا گیا ہے۔ بیویاں تمہارے لیے اور تم بیویوں کے لیے مانند لباس ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ نفس کے تقاضوں کی وجہ سے تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے تو اس نے تم پر عنایت کی اور تم سے درگزر فرمایا۔ تو اب تم روزوں کی راتوں میں بھی بیویوں سے ملو اور جو اللہ نے تمہارے لیے اپنے قانون کے مطابق ملنا طے کر رکھا ہے اس کے طالب بنو، اور کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح کی سفیدی رات کی سیاہی سے تمہارے لیے نمایاں ہو جائے۔ پھر رات تک روزہ پورا کرو اور تربیت و اطاعت کے مراکز مساجد میں اعتکاف کے لیے تم رکے ہوئے ہو تاکہ تم امت کے الجھے ہوئے معاملات کو اچھی طرح سلجھا سکو۔ تو دوران اعتکاف روزوں کی راتوں میں بیویوں سے جنسی اختلاط نہ کرو۔ یہ حدیں ہیں جو اس باب میں اللہ کے قانون نے مقرر کرتی ہیں، تو ان حدود کے پاس بھی نہ پھٹکنا۔ اس طرح اللہ اپنے احکام و قوانین کو نمایاں طور پر بیان کر دیتا ہے تاکہ لوگ ان کی پوری پوری نگہداشت کر سکیں۔ عاکفون کے معنی ہے وہ جو مملکت خداوندی کے الجھے ہوئے معاملات کو سنوارنے کے لیے یکسوئی کے ساتھ مصروف غور و فکر ہوں۔ عام لوگ تو تربیت کے اجتماع کے بعد اپنے اپنے گھروں کو چلے جائیں گے، لیکن ارباب فکر و نظر اور احباب حل و عقد جن سے خصوصی مشاورت کی ضرورت ہو انہیں ان ضرورت راتوں کو بھی روک لیا جائے گا۔ اس رکنے کو اعتکاف سے تعبیر کیا گیا ہے۔ ایسے لوگوں پر دوران اعتکاف بیویوں سے اختلاط کو منع کیا گیا تاکہ معاملہ زیر غور متاثر نہ ہو۔ الخیط الابیض صبح کی سفیدی، الخیط الاسود رات کی سیاہی، فلا تقربوها پس ان حدود کے قریب بھی مت جاؤ کہ کہیں جوش میں پاؤں حدود سے باہر نہ نکل جائے۔ آیت سے متعلق چند وضاحتیں۔ نمبر 1، بیویاں تمہارے لیے اور تم بیویوں کے لیے مانند لباس ہو کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے درمیان ایسا چولی دامن کا ساتھ ہے کہ کوئی تیسرا درمیان میں حائل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 2، تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنے طور پر سمجھتے تھے کہ روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں سے جنسی اختلاط جائز نہیں، لیکن اس کے باوجود جنسی اختلاط کر رہے تھے، تو ایسے لوگوں کو ان کا ضمیر شرمندہ کر رہا تھا۔ خدا نے صاف لفظوں میں جنسی اختلاط کی اجازت دے دی۔
نمبر 3، اور تربیت و اطاعت کے مراکز۔ مساجد میں اعتکاف کے لیے تم رکے ہوئے ہو کا مطلب یہ ہے کہ اگر نظام کے سربراہ نے تمہیں عام ٹریننگ کے علاوہ کسی خاص کورس کی ٹریننگ کے لیے رکنے کے لیے کہا ہے تو رک جاؤ، اور دوران اعتکاف روزوں کی راتوں میں بیویوں سے جنسی اختلاط نہ کرو تاکہ جس خاص کورس کے لیے تمہیں روکا گیا ہے اس کی طرف توجہ مرتکز رہے۔ سیاہ و سفید داغے کے متمیز ہونا کا مفہوم۔ عمومی ترجمہ تو یہ ہے کہ رات بھر کھاؤ پیو یہاں تک کہ سفید دھاگا سیاہ دھاگا سے متمیز ہو جائے، یعنی سفید اور سیاہ دھاگے کی الگ الگ پہچان ہو جائے۔ یہ مفہوم غلط ہے کہ 2 دھاگے سفید اور سیاہ اپنے پاس رکھے جائیں اور جب ان کی الگ الگ پہچان ہو جائے تو کھانا بند کر دیا جائے۔ رات کی تاریکی میں صبح کے آغاز پر سفیدہ سحر نمودار ہوتا ہے۔ عربی زبان میں اسے الخیط الابیض کہتے ہیں اور رات کی تاریکی کو الخیط الاسود کہتے ہیں۔ سفیدہ سحر کے نمودار ہونے تک کھانے کی اجازت ہے، فرض نہیں ہے۔ ظاہر ہے کہ کھانے پینے میں کسی قسم کا جبر اور زبردستی نہیں ہو سکتا۔ جس کا جی چاہے کھائے، جس کا جی نہ چاہے نہ کھائے۔ اگر کوئی رات کے کسی حصے میں کھا کر سو گیا ہے تو یہ اس کی سحری ہوگی۔ اسلامی حکومت میں مسجد کا مقام۔ جب دین مذہب میں تبدیل ہوا تو مسجدیں صرف سجدہ گاہ بن کر رہ گئی ہیں کہ جہاں 5 وقت کی نماز پڑھی جاتی ہے۔ حالانکہ دین میں اگر مسجد کو ایک جگہ کا نام دیا جائے تو یہ یاد رہے کہ عربی زبان میں جگہ کے علاوہ اس کے معنی اطاعت کرنا بھی ہوتا ہے، اور وہ مقام بھی ہوتا ہے جہاں نظام خداوندی کی اطاعت کے متعلق معاملات طے کیے جاتے ہیں۔ اسلامی حکومت کی پارلیمان دین کی مسجد ہوگی۔ اسلامی حکومت کے دفاتر یعنی سیکریٹریٹ دین کی مسجدیں ہوں گی۔ دین میں سپاہیوں کی ٹریننگ کے مراکز نیز عدالتوں تک کا مرکز بھی مسجد ہوگی، یعنی جنہیں ہم دنیاوی معاملات کہتے ہیں وہ بھی مسجد میں ادا کیے جاتے تھے۔ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صرف ایک مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ کے دور میں مدینے کی یہ مسجد نظام خداوندی کا سیکریٹریٹ، پارلیمان اور سپریم کورٹ کی جگہ تھی، یہاں تک کہ دیگر معاملات بھی مسجد میں طے ہوتے تھے، مثلاً قاصدوں، سفیروں کے اجتماعات۔ مجلس مشاورت کا اجلاس مسجد میں منعقد ہوتا تھا۔ معاشرے کا کمیونٹی سینٹر بھی مسجد تھا۔ مسجد لفظ میں اتنی وسعت رکھتی گئی کہ مسلم معاشرے کو زندگی کے کسی شعبے کے لیے کسی دوسری جگہ جانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی تھی۔ مسجد اس لیے ہوتی تھی کہ معاشرے کے جتنے کام ہیں وہ قوانین خداوندی کے تابع رہ کر کیے جائیں۔ زندگی کی مختلف شعبوں کے لیے مسجد ایک مرکز تھا، لیکن جب دین کو مذہب میں تبدیل کر دیا گیا تو مسجدیں صرف نماز پڑھنے کی جگہ رکھ گئیں۔ اب ان جگہوں پر دنیاوی باتیں کرنا حرام ہے۔ وہاں تو صرف خدا کی پرستش کی جا سکتی ہے جسے ہم عبادت کہتے ہیں۔ حالانکہ مساجد کی عمارت کے اسکولوں کا، ڈسپینسری اور ہسپتال کا، معاشرے کی ٹریننگ کا اور معاشرے کے دیگر کام لیے جا سکتے ہیں۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق پاکستان میں 1 لاکھ سے بھی اوپر مساجد ہیں جنہیں گورنمنٹ اسکولوں کے لیے اور معاشرہ دیگر امور کے لیے بھی استعمال کر سکتا ہے، لیکن مذہب درمیان میں حائل ہے۔ دین میں اعتکاف کا قرآنی مفہوم۔ جب مسجد کا وہ تصور ہو گیا جو ہم نے اوپر بیان کیا ہے تو مذہب میں یہ رمضان کے ماہ میں آخری عشرہ کا اعتکاف ہو کر رہ گیا ہے، جس میں زیادہ مذہبی لوگ ان 10 دنوں کو عبادت میں گزارتے ہیں۔ مسجد کے یا گھر کے ایک کونے میں پردہ لگا کر بیٹھنا خالص خانقاہیت ہے، یعنی دنیا جہان کے کاموں سے کٹ کر مسجد کے گوشے میں بیٹھنا۔ یہاں بیٹھے بیٹھے تسبیح پھیرتے ہیں، تھک جاتے ہیں تو نوافل پڑھ لیتے ہیں، اس سے تھکتے ہیں تو قرآن کریم کی تلاوت کرنے لگتے ہیں، اس سے بھی تھکتے ہیں تو پھر لیٹ کر ورد اور وظیفے میں لگ جاتے ہیں۔ صبح سے شام اور رات یوں گزرتی ہے۔ اس کو مذہب میں اعتکاف کہتے ہیں۔ حالانکہ عاکفون فی المساجد سورہ 2 آیت 187 سے مراد یہ ہے کہ نظام کا سربراہ مطلوبہ افراد کو امت کے الجھے ہوئے مسائل کا حل سوچنے کے لیے مسجد میں روک لیتا تھا۔ عکف کا مادہ عین کاف ہے ہے، عکف کرنے والا یعنی اس کا فاعل عاکف ہے۔ اس مادہ کے لفظی معنی ہیں الجھے ہوئے بالوں کو اس طرح کنگھی کرنا کہ وہ بال صاف ستھرے اور ہموار ہو جائیں، نیز مشکل معاملات کو اس طرح سے حل کرنا کہ وہ ساری الجھنیں دور ہو جائیں، یا بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنا۔ مسائل کو حل کرنے اور بگڑے ہوئے کاموں کو سنوارنے کے لیے انسان کو اپنی توجہ اور تمام تر توانائیوں کو
مرکوز کرنا ہوتا ہے، اس لیے اس کے ثانوی معنی تھے ان مقاصد کے لیے کہیں اس طرح سے جم کر بیٹھ جانا کہ توجہ کہیں دوسری طرف منتقل ہی نہ ہونے پائے۔ اسے قرآنی اعتکاف کہتے ہیں۔ ماہ رمضان میں ایک تو عمومی ٹریننگ سب کے لیے ہوتی ہے جس کے اختتام پر ہر روز لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں۔ دوسرا خصوصی مرتکز انٹینسیو پروگرام ہوتا ہے جس کے لیے نظام کا سربراہ مخصوص لوگوں کو مسجد میں روک لیتا تھا اور پھر یہ لوگ معاملات کو سلجھانے کے لیے باہمی مشاورت کرتے تھے۔ یہ خصوصی ٹریننگ ہوتی تھی۔ ہمارے ہاں بھی ایک ٹریننگ تو عام سپاہیوں کے لیے ہوتی ہے اور دوسری ٹریننگ جرنیلوں کو الگ اٹھا کر دی جاتی ہے۔ انہیں مسائل پر غور و فکر کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔ یہ ذمہ دار لوگ ارباب حل و عقد ہوتے ہیں۔ ان کے لیے ضروری ہوگا کہ یہ الگ بیٹھ کر امت کے الجھے ہوئے معاملات کو سلجھانے کے لیے غور و فکر اور تدبیریں کرے۔ یہ ہے وہ جنہیں قرآن نے عاکفین کہا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ تمام معاملات کے لیے مرکز مسجد ہوا کرتی تھی، یوں تو ان کے بیٹھنے کی جگہ مسجد بتائی۔ اس کو وہ اعتکاف کہتے تھے۔ جسے مذہب میں اعتکاف کہا جاتا ہے وہ رہبانیت کی یا خانقاہیت کی ہی شکل ہے جو قرآن کریم کی تعلیم کے خلاف ہے۔ یہ ہیں روزے کے احکام جنہیں قرآن نے ایک ہی جگہ پر دے دیا ہے۔ کہا یہ گیا ہے کہ عام دنوں میں جو چیزیں تمہارے لیے جائز ہیں، حلال ہیں، طیب ہیں، ان کو بھی ماہ رمضان میں دن کے وقت ناجائز اور حرام قرار دے لو تاکہ تم میں ضبط نفس پیدا ہو۔ جو قوانین خداوندی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ روزے میں تو دن کے وقت جائز اور حلال اشیاء کو بھی حرام سمجھنا ہوتا ہے۔ عام دنوں میں ناجائز اور حرام اشیاء کے بارے میں کہا کہ ان کے قریب مت جاؤ۔ جائز اور ناجائز کے سلسلے میں اگلی آیت ہے جس میں بتایا گیا ہے کہ ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے مت کھاؤ اور نہ ہی دوسروں کا مال رشوت دے کر اپنے حق میں کراؤ۔ ماہ رمضان میں جو خود عائد کرتا پابندیوں self-imposed restrictions کی ٹریننگ لی گئی تھی، اسی کو دوسروں کا مال نہ کھانے کے لیے استعمال کرو۔ آیت نمبر 188۔ ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون۔ تم ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقہ سے مت کھاؤ۔ اگر معاملہ عدالت میں پہنچ گیا ہے تو مال کے زور پر حکام سے فیصلہ ایسا نہ کرا لو کہ دوسروں کا مال ناجائز طور پر تمہیں مل جائے، حالانکہ تم جانتے ہو کہ حق تلفی سے حاصل کردہ مال و دولت کا کیا انجام ہوتا ہے۔ آیت نمبر 159۔ يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ تم سے مہینوں چاند کے بارے میں سوال کرتے ہیں، کہہ دو مہینوں یا دنوں میں سعد و نحس نہیں ہے، ان کی حقیقت اس کے سوا کچھ نہیں کہ ان سے وقت یعنی مہینوں کا تعین ہوتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی معلوم ہو جاتا ہے کہ حج کے ایام کب ہوں گے، اور یہ جو حج کے دوران سامنے دروازے سے آنے کی بجائے پچھواڑے سے آنے کو نیکی کا کام سمجھتے ہوئے آتے ہو تو یہ توہم پرستی ہے۔ کشادہ بھلائی کی راہ تو یہ ہے کہ تم کس قدر قوانین خداوندی کی محتاط انداز میں پیروی کرتے ہو۔ لہٰذا اور دنوں کی طرح حج کے ایام میں بھی گھروں میں دروازے سے آؤ اور جاؤ اور قانون خداوندی کی محتاط انداز میں نگہداشت کرو تاکہ تم کامیاب زندگی بسر کر سکو۔ احلہ لفظ ہلال کی جمع ہے اور ہلال نئے چاند کو کہتے ہیں۔ آپ احلہ سے مراد مہینے سمجھ لیں۔ یس آلوناکا کے معنی ہیں تجھ سے پوچھتے ہیں یا سوال کرتے ہیں۔ نہ کوئی مہینہ مقدس ہے اور نہ منحوس نیز۔ شمسی کیلنڈر استعمال کرنا غیر اسلامی نہیں ہے۔ قرآن کریم کے نزول کا آغاز ماہ رمضان میں ہوا تو اس سے مذہب پرستوں کا ذہن اس طرف جا سکتا تھا کہ یہ مہینہ مقدس ہے، یعنی بعض مہینے سعد ہوتے ہیں اور بعض منحوس ہوتے ہیں۔
قرآن نے کہا کہ ایسی کوئی بات نہیں، مہینوں کی حقیقت صرف اتنی سی ہے کہ اس سے تم اپنی گنتی پوری کر لیتے ہو، حج اور دیگر تقریبات کے لیے وقتوں کا تعین کر لیتے ہو، اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ تو کوئی مہینہ ساتھ ہے اور نہ ہی کوئی مہینہ منحوس ہے۔ یہ یاد رہے کہ قرآن کی روح سے کیلنڈر چاند یا سورج جس میں سہولت رہے دونوں کے اعتبار سے مقرر کیا جا سکتا ہے۔ اس نے شمس اور قمر دونوں کے لیے کہا ہے کہ یہ بے حسبان سورہ 55 آیت 5 ہیں، یعنی دونوں کے مطابق حساب رکھا جا سکتا ہے۔ قمری اور عیسوی مہینوں میں یہ بات نہیں ہے کہ اگر آپ اپنے ہاں شمسی کیلنڈر سے دنوں، مہینوں اور تقریبات کا حساب رکھیں تو یہ غیر اسلامی ہو جائے گا۔ بالکل نہیں۔ دین میں انسانوں کی حیات اجتماعیہ کے پیش نظر حج کے اجتماعات کو ایک مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ قبل از اسلام دور جاہلیہ میں بھی لوگ حج کو ایک سالانہ تہوار یا اجتماع کے طور پر مناتے تھے، اور عمرہ سال کے دوران ایک دفعہ چھوٹا اجتماع ہوتا تھا، اسے بھی وہ حج ہی کہا کرتے تھے، یعنی حج اکبر بڑا اجتماع اور حج اصغر چھوٹا اجتماع۔ عرب جب حج کے لیے گھر سے نکل جاتے اور کسی کام سے گھر آنا ہوتا تو ہم پرستی کی وجہ سے وہ دروازے کے بجائے پچھواڑے سے گھر میں داخل ہوتے تھے، اسے وہ بڑا ہی نیکی کا کام سمجھا کرتے تھے۔ قرآن نے کہا کہ پچھواڑے سے گھر آنا کوئی نیکی کا کام نہیں ہے، سیدھی طرح سے دروازے سے آیا جایا کرو۔ خوشحالی اور نیکی کی بات تو یہ ہے کہ تم کس حد تک قانون خداوندی کی نگہداشت کرتے ہو۔ حج کی اس تقریب کو قرآن نے دین کے پروگرام کا ایک اہم رکن بنا دیا۔ بنی نوع انسان کی حیات اجتماعیہ کے پیش نظر اجتماعات نہایت ضروری ہیں، کیونکہ اس نظام نے وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ سورہ 42 آیت نمبر 38 کی بنیاد پر اپنے امور کو چلانا ہے، لہذا جب بھی مشاورت کی ضرورت ہوگی اجتماعات ہوں گے۔ محلہ داری یا ایک شہر کی مرکزی حیثیت لیے ہوئے سلاد کے اجتماعات یعنی یوم الجمعہ تو مشاورت کے لیے اجتماعات کے لیے دن ہیں۔ پھر قرآن نے بین الملی اجتماع حج مسلمانوں کے لیے سال میں ایک دفعہ متعین کیا۔ یہ تمام دنیا کے مسلمانوں کی ایک سالانہ کانفرنس ہے۔ اس کے علاوہ جب بھی بین الملی مشاورت کی ضرورت محسوس کی جائے اس کے لیے ہنگامی اجتماعات ہیں۔ ہنگامی اجتماعات کو عمرہ کہا جاتا ہے۔ حج و عمرہ بین الاقوامی انسانیت کو ایک محسوس مرکز پر، ایک قانون پر، ایک نظریے پر، ایک عملی پروگرام پر جمع کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہ حج و عمرہ صرف مسلمانوں کا پروگرام نہیں ہے، بلکہ یہ تو پوری انسانیت کے لیے پروگرام ہے کہ آؤ لے یشہدوا منافع لہم سورہ 22 آیت نمبر 28 اپنی آنکھوں سے دیکھو کہ ہم پوری انسانیت کے فائدہ کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ مسلمان کیوں پوری انسانیت کے فائدے کے لیے کچھ کریں گے؟ قرآن نے کہا کنتم خیر امت اخرجت للناس سورہ 3 آیت نمبر 110 تم بہترین امت ہو، اور بہترین اس لیے ہو کہ تم کو پوری انسانیت کے فائدے اور بھلائی کے لیے اٹھایا گیا ہے۔ جن کے فائدے کے لیے اس امت کو اٹھا کر کھڑا کیا گیا ہے تو ضرورت اس بات کی ہے کہ پوری انسانیت یا ان کے نمائندوں کو وقتاً فوقتاً بلا کر دکھایا جائے کہ مسلمان پوری انسانیت کی بھلائی اور منفعت کے لیے کیا کچھ کر رہے ہیں۔ لعلکم تفلحون کہہ کر حج کے احکامات کی غرض و غایت بتائی تاکہ تمہاری محنتیں برابر ہو جائیں، تاکہ تمہاری کھیتیاں پروان چڑھ جائیں، تاکہ تمہاری زندگی ہری بھری خوشحال و آسودہ ہو جائے۔ اگر قانون کی غرض و غایت معلوم ہو جائیں اور سمجھ میں آ جائے کہ قانون تو ہمارے اپنے مفاد میں ہے تو پھر قانون کسی ڈکٹیٹر کا نہیں بلکہ اپنا اپنا سا لگنے لگتا ہے۔ آیت نمبر 190 وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ اور اللہ کی راہ میں یعنی نظام خداوندی کے قیام و بقا کے لیے ان لوگوں سے جنگ کرو جو خدا کی کبریائی قائم کرنے میں تمہارے راستے کی رکاوٹ بننے کے لیے تم سے جنگ کریں، لیکن ایسا کرنے میں بھی قانون کی حدود سے آگے نہ بڑھو۔ یاد رکھو قانون سے تجاوز کرنا خدا کے نزدیک ایک بڑی ناپسندیدہ بات ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی طرف منسوب کرنے کا حقیقی مفہوم۔ جہاں روزوں کا
حج کا ذکر آیا ہے وہاں یہ آیت آئی ہے کہ جو لوگ تمہارے نظام کو روکنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوں ان سے جنگ کرو، زبردستی دین کو منوانے کی تو بات ہی نہیں ہے۔ کہا لا اکراہ فی الدین، سورہ 2 آیت 256، دین میں زبردستی نہیں ہے۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، سورہ 2 آیت 190، خدا کی راہ میں جنگ۔ قرآن میں خدا نے جس بات کو، جس شے کو اپنی طرف منسوب کیا ہے اس کے معنی ہیں کہ وہ عالمگیر انسانیت کے مفاد کے لیے ہے، لہذا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ کے معنی ہو جائیں گے اور عالمگیر انسانیت کے مفاد میں جنگ کرو، یعنی قومی یا ذاتی اغراض کے لیے نہیں۔ بیت اللہ سے مراد ہے پوری انسانیت کے لیے محسوس مرکز، جہاں خدا نے اسے بیت دی میرا گھر کہا، وہاں کہہ دیا ان اولا بیت وضع للناس، یہ سورہ 3 آیت 96، یہ وہ گھر ہے جو پوری انسانیت کے لیے بنایا گیا ہے۔ کوئی شخص بیت اللہ پر اپنی ملکیت کا دعویٰ نہیں کر سکتا، لہذا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ پوری انسانیت کے مفادات کو بہبود والا راستہ ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ کا مقصد صرف مظلوم ہی کا تحفظ کرنا نہیں ہے بلکہ باطل مذاہب کی عبادت گاہوں کی حفاظت کرنا بھی ہے۔ سورہ 22 آیت نمبر 40۔ اللہ کی راہ یہ بھی ہے کہ نظام خداوندی قائم کر کے صلاۃ، زکوٰۃ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ بھی ادا کیا جائے، سورہ 22 آیت نمبر 41۔ اور اللہ کی راہ یہ بھی ہے کہ مظلوموں کو ظالموں کے ظلم سے بچانے کے لیے مثلا مکہ میں گھرے لوگوں کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے، سورہ 4 آیت نمبر 75۔ بہرحال جنگ میں بھی قوانین خداوندی تھے، تجاوز نہیں کرنا ہے، جنگ میں بھی عدل سے کام لینا ہے، سورہ 5 آیت نمبر 8۔ آیت نمبر 191۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ جنگ لڑنی پڑ جائے تو پوری قوت کے ساتھ ان سے جنگ کرو اور دشمن کو جہاں پاؤ اس کا مقابلہ کرو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے تم بھی ان کو وہاں سے نکال دو۔ اگرچہ جنگ کوئی اچھی چیز نہیں لیکن فتنہ، خدا کی کبریائی کو قائم کرنے میں رکاوٹ بننا جنگ سے کہیں زیادہ بری چیز ہے۔ تو لڑو ان سے، لیکن کعبہ کے قرب و جوار میں ان سے جنگ نہ کرنا۔ دشمن اگر کعبہ کے قرب و جوار میں جنگ سے باز نہ آئے تو ان سے جنگ کرو۔ قوانین خداوندی کی طاقتوں سے انکار کرنے اور خدا کی کبریائی کے راستے میں روک بن جانے والے اسی سلوک کے مستحق ہیں۔ آیت نمبر 192۔ فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ پس اگر وہ نظام خداوندی کے قیام و بقا میں روک بننے سے باز آ جائیں تو تم بھی ہاتھ روک لو، بلا شبہ نظام خداوندی میں رک جانے والوں کے لیے بھی حفاظت و مرحمت، نشو و نما کا سامان موجود ہے۔ آیت نمبر 193۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور باز نہ آئیں تو ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ نظام خداوندی کی راہ میں رکاوٹ باقی نہ رہے اور کبریائی ساورنٹی، قوانین خداوندی کے بالادستی ساری کی ساری صرف اور صرف خدا کے قوانین کے لیے باقی رہ جائے۔ اگر یہ خدا کی کبریائی کی راہ میں رکاوٹ سے باز آ جائیں تو پھر جنگ صرف ان کے خلاف جائز ہے جو ابھی تک سرکشی پر آمادہ ہیں۔ فتنۃ بنیادی معنی ہے آگ میں تپانا، اذیت پہنچانا، لیکن استعمال کے لحاظ سے اس وقت بولا جاتا ہے جب کسی پر زبردستی کی جائے، جب کوئی دوسرے کا راستہ روک کر کھڑا ہو جائے اور چلنے والے کو جانے والے راستے سے ہٹا دے یا ہٹا دینے کی کوشش کرے۔ فی سبیل اللہ، اللہ کا راستہ یعنی نظام خداوندی کے قیام و بقا و استحکام کی راہ۔ یہ ہدایات انفرادی طور پر نہیں ہیں بلکہ یہ معاشرے میں قائم نظام خداوندی کے لیے ہیں۔
کہ وہ ایسا کرے۔ قرآن کریم کی روح سے ہر شخص کو یہ آزادی ہے کہ وہ جو دین یا جو مذہب چاہتا ہے اختیار کرے، لیکن قرآن اس بات کو برداشت نہیں کرتا کہ اس کے پروگرام کی راہ میں کوئی فرد یا کوئی گروہ رکاوٹ بنے۔ صرف رکاوٹ کو دور کرنے کی حد تک طاقت کا استعمال کیا جائے گا۔ آیت نمبر 194۔ الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا ان الله مع المتقين۔ حرمت کے مہینوں کی پابندی تو عدل بدلے کے طریق پر ہی ممکن ہے، اور اسی طرح دوسری چیزوں کا بھی عدلہ بدلہ ہے، یعنی فریق مقابل بھی حرمات کا احترام کرے۔ اگر فریق مخالف حرام مہینوں اور دوسری عدلہ بدلی کی چیزوں کا احترام نہ کرے اور زیادتی پر اتر آئے تو حرمت کے خیال سے ہاتھ باندھ کر نہ بیٹھ جاؤ، تم بھی اس کے ساتھ ویسا ہی برابر کا معاملہ کرو جیسا وہ تمہارے ساتھ کرتا ہے۔ بہرحال اپنی کارروائی میں قوانین خداوندی کی نگہداشت کرو اور اس بات پر محکم یقین رکھو کہ قانون خداوندی کی تائید و نصرت ان کے ساتھ ہوتی ہے جو خدا کے قوانین کی نگہداشت کرتے ہیں۔ عدلہ بدلی اور الشہر الحرام و بالشہر الحرام کا مفہوم۔ حرمت کے مہینے ہیں ذی-القعدہ، ذی الحج اور محرم۔ ان کو اشہر حرم کہتے ہیں، یعنی حرمت والے مہینے۔ عدلہ بدلی کے معنی یہ ہیں کہ اگر دوسرے لوگ ان مہینوں میں اور کعبہ اور اس کے گرد و نواح میں دوسرے دنوں میں جنگ نہ کریں تو تم بھی مہینوں کی حرمت کا اور کعبہ اور اس کے گرد و نواح کا لحاظ رکھو۔ اگر دوسرے حرمت کا خیال نہیں رکھتے اور جنگ کرتے ہیں تو تم بھی ان مہینوں میں اور کعبہ کے گرد و نواح میں ان کے ساتھ جنگ کرو۔ اس وجہ سے ہاتھ پہ ہاتھ دھر کر نہ بیٹھے رہو کہ یہ حرمت کی جگہ اور مہینے ہیں۔ قرآن میں ہے کتبہ علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، سورہ 2 آیت 178۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ آزاد کے بدلے میں آزاد مارا جائے گا، غلام کے بدلے میں غلام ہی مارا جائے گا۔ یعنی کسی غلام کو آزاد نے مارا ہے تو اس آزاد کو تو کچھ نہ کہا جائے گا، بدلے میں کسی غلام ہی کو مارا جائے گا۔ یہ مفہوم عربی محاورے سے ناواقفیت کی وجہ سے لیا جاتا ہے، جو غلط ہے۔ ان کے ہاں یہ محاورہ اس وقت بولتے ہیں جب دونوں کو یکساں پلڑوں میں رکھنا ہوتا ہے، کامل پوری مساوات قائم کرنا ہوتی ہے، تو ان کے ہاں اصطلاحاً اس طرح بولتے ہیں کہ قصاص کے معاملے میں پوری مساوات قائم رکھنا۔ یہاں اس آیت میں بھی دو پارٹیوں کے درمیان وہی چیز آئی ہے کہ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، سورہ 2 آیت 194۔ یعنی جو جنگ بندی کے لیے رضامند ہو تو تم بھی جنگ بندی پر رضامند ہو جاؤ، اور جو احترام کا احترام نہیں کرتا پھر بدلہ لو۔ یہ قرآن کے الفاظ کی عجیب ترکیبیں ہیں۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ خدا کی تائید اس کے ساتھ رہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، سورہ 2 آیت 194۔ اس کے قوانین کی پوری پابندی کرے۔